أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ یہ آیت مبارکہ حقوق اللہ، حقوق العباد، دین کی بہت ساری باتوں کو جامع ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ایک معاہدہ کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، کس بات پہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کیا کرو گے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، معبود حقیقی صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس زمانے کے اندر اللہ کو چھوڑ کر بنی اسرائیل والے بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ کچھ عرصہ انہوں نے یہ بھی شرک کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ ہمارے دور میں بھی غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بتوں کی پرستش ہوتی ہے، لیکن بت بدل گئے۔ پہلے بت ہوتے تھے، پتھر کے ہوتے تھے اور دھات کے بنے ہوتے تھے، لکڑی کے ہوتے تھے۔ آج بت بن گیا ہے انسان کا کاروبار، اس کے لیے ایک بت بن گیا ہے۔ انسان کی تجارت، ملازمت، دنیا کی مصروفیت۔ اہل دل کہتے ہیں کل ما شغلک عن اللہ فہو صنمک، ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہ تمہارا بت ہی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ اپنی جگہ بنا لے، اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے، وہ تمہارا بت ہی ہوتی ہے۔ اس آدمی کو اللہ کی عبادت سے دکان نے غافل کیا ہوا ہے۔ اب یہ دکان نہیں ہے، یہ بت بن گئی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اس میں لگا ہوا۔ اس آدمی کی ملازمت اللہ کی اطاعت کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ ملازمت اب ملازمت نہیں ہے، یہ غیر اللہ بن چکی ہے۔ یہ اس کا بت ہے، اس کا الہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑ کر اسی میں لگا ہوا ہے۔ دین سے ہٹ کے بھی فلسفہ کے علم کا اصول ہے کہ آدمی جس کام کے بارے میں کہتا ہے نا مجھے اس کا وقت نہیں ملا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ وقت تو اس کو ملا ہے، اس کے دل میں اس کام کی اہمیت نہیں تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملا۔ بھائی جس کے پاس زندگی ہے اس کے پاس ٹائم تو ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملا۔ ارے بھائی تم زندہ ہو، زندہ آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے، تمہیں وقت کیسے نہیں ملا؟ تمہیں ٹائم تو ملا، لیکن تم نے اس ٹائم میں اللہ کی یاد کے علاوہ اور کاموں کو اہمیت زیادہ دے۔ تو انسان کے دل سے نماز کی اہمیت نکلتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی اہمیت نکلتی ہے، جس کو وہ ایک جھوٹ سے تعبیر کرتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ وقت تو ملا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی اہمیت کم تھی اور اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہمیت زیادہ تھی۔ تو یہ پہلا وعدہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ جب اللہ کی عبادت کا وقت ہے، اللہ کی اطاعت کا وقت ہے، تو پھر اس میں اور کسی دنیا کی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
والدین کی خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے اپنا حق عبادت بیان کرتے ہی والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو میری عبادت بھی کرنا، میری اطاعت میں لگنا، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم صف اول کے نمازی ہو لیکن والد کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہو۔ یہ ساتھ ہی بیان کرنا، عبادت بھی ہو لیکن والدین سے حسن سلوک بھی ہو۔ تمہاری عبادت تمہیں والدین کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بتائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس سے بھی زیادہ اعلیٰ انداز سے 15ویں پارے کے 3 صفحے پہ بیان ہوا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا، اللہ کے حق کو صرف ایک جملے میں اور والدین کے حقوق کو 6 جملوں میں بیان فرمایا۔ اتنی اہمیت دی کہ روز کا ساتھ ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو اچھے انداز سے، اور اس میں وہاں فرمایا جھک جاؤ ان کے سامنے، رحم دلی کرو، عاجزی کا بازو جھکا دو، اف تک نہ کہنا، اور ان کو دعائیں دو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نماز میں درود شریف کے بعد پڑھے جانے والی دعا میں اکثر کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دیجئے، میرے والدین کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما دیجئے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے ساتھ بھائیو والدین بھی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جیسے اولاد کے ذمے والدین کے حق ہیں نا، والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کو احترام دینا چاہیے، اولاد کو وقت دینا چاہیے، اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے، اولاد کو عزت دینی چاہیے۔ 4 کزنوں میں بیٹھ کے بچے کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھو یہ اول آتا ہے، یہ بہت پڑھتا ہے، تم تو نکمے ہو، تم تو فلاں۔ اس طرح کی باتیں بچے کی عزت نفس کو مجروح کر دیتی ہیں۔ اور معاملات میں بچوں کے ساتھ مشاورت کرنا، بچوں کو بیوی کو اپنے منصوبوں میں ساتھ لینا، رائے بیٹا یوں کر لیا جائے، ایسا کرنا ٹھیک ہے، ایسا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، یہ کام کریں یا نہ کریں، بچے سے رائے لیں، اسے اپنے گھر کے اندر اپنی اہمیت کا پتہ چلے، احترام سے بات ہو، بچے کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بات کریں۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک عالم ہے، رائے گنج میں مقیم، بتا رہے تھے کہ یورپ کا ایک آدمی مسلمان ہو کے آیا، الیکٹریشین تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اسلام قبول کیسے کیا؟ کہتا ہے میں نا ایک وہاں مسلم کے گھر میں کام کر رہا تھا، تو کہتا وائرنگ چل رہی تھی، تو ایک دن والد نے بیٹے کو آواز دی، کہتا فلاں نے نام لیا اس کا، تو وہ آ کے کہتا ہے جی ابا جی، کہتا مجھے یہ جملہ بڑا پسند ہے، جی ابا جی۔ کہتا کام چل رہا تھا، 1-2 دن گزرے تو بیٹے نے والد صاحب کو آواز دی کہ ابو جی، کہتا ہے آگے سے بیٹا کہتا ہے جی بیٹا جی، جی ابو جی، جی بیٹا جی۔ کہتا ہے یہ 2 جملوں نے مجھے مسلمان کیا ہے کہ اسلام میں اتنی مٹھاس، اتنی محبت کہ بڑا چھوٹے سے احترام سے بات کر رہا ہے، چھوٹا بڑے سے احترام سے بات کر رہا ہے۔ اب جو حسن معاشرت سے عاری معاشرے ہیں، ان کو جب اسلام کی حقیقی معاشرت عمل میں، کردار میں نظر آئے گی تو وہ اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ اسلام قبول کر کے یہاں دین سیکھنے آ گئے۔ تو ہم اپنا دین اپنے عمل سے پیش کریں، گھر کے اندر والدین بچوں کے ساتھ، بچے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس بیت اللہ کے امام ہیں، آج بھی ہیں۔ انہوں نے 1984 کے اندر مئی کے مہینے میں پہلی عصر کی نماز پڑھائی تھی۔ سن 2022 چل رہا، 36-37 سال ہو گئے یہ بیت اللہ کے امام ہیں، بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے اپنے امام کعبہ بننے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ
میں امام کعبہ کیسے بنا، یہ مقام اللہ نے کیسے دیا؟ تو فرمانے لگے ریاض شہر کے مضافات میں ہمارا گھر تھا، ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تو والدہ نے ان کے لیے کھانا بنایا، ہم باہر کھیل رہے تھے، بچے چھوٹے، کہتے میں کھیلتے کھیلتے گھر آیا تو کھانا تیار پکا ہوا تھا ہنڈیا میں، بچے تھے، شرارتی ذہن بھی ہوتا ہے بچے کا، اکثر جو بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ والدین کی یہ چاہت تو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ذہین ہو لیکن شرارتیں گوارا نہیں ہوتی، ساتھ یہ دو چیزیں اکٹھی ہونی ہیں، ذہانت کے ساتھ شرارتوں کو گوارا کرنا پڑتا ہے، اور بچہ شرارت نہ کرے نا تو اچھا بھی نہیں لگتا، جیسے زیادہ شرارتیں کرتا اچھا نہیں لگتا نا، بچے کو بخار ہو جائے بے سدھ ہو کے پڑا ہو بندے کو پیارا بھی نہیں لگتا، بندہ کہتا ہے یہ کھیل کود تو رہا ہے، کوچل کود تو کر نہیں رہا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جگہ اپنے متعلقین میں گئے تو آدمی سے کہنے لگے دل بہلانے کو جی چاہتا ہے کچھ چھوٹا بچہ لے کے آؤ، انوکھی حرکتیں کرے گا۔ اب وہ آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا، راستے میں سمجھایا، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، شرارت نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، چکا نصیحتوں کا پندار اس کو سمجھا کے لے کے آیا۔ جب اس کو لے کے آیا تو بچہ آ کے یوں بیٹھ گیا، تو حضرت کہنے لگے میں نے تم بچہ لانے کو کہا تھا، تو بزرگ چک لے ہیں، نہ ہلدا نہ بولدا نہ ہنستا نہ شرارت کرتا، دل بہلانے کو جی چاہ رہا تھا، وہ تو بچے کی شرارت سے بہلے، بچے کی اچھل کود سے ہوگا۔ تو کہتے میں شرارتی تھا، میں نے ریت کا نا ایک لپ بھر کے اپنے اس ہنڈیا میں سالن میں ڈال دیا، اوپر ڈھکن دے دیے۔ تب جب والدہ آئیں کھانا تقسیم کرنے کے لیے، انہوں نے اندر چمچ لگایا تو ریت آئے، تو انہوں نے والدین کو پتہ ہی ہوں گھر دی بکری دے دند گڑے ہوں، ان کو پتہ ہی ہوگا کہ کس نے کیا۔ کہتے مجھے انہوں نے عبد الرحمن کہتے میں گیا یہ تم نے کیا ہے؟ کہتے ہاں جی، بچہ ماشاءاللہ سچا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی میں نے کیا ہے۔ کہتے اس وقت میری والدہ نے مکمل غصے کے عالم میں مجھے یہ کہا کہ جاؤ اللہ تمہیں بیت اللہ کا امام بنا۔ تو جب وہ واقعہ سنا رہے تھے تو بہت رو رہے تھے کہ والدین ایسا رشتہ ہے کہ وہ غصے کے عالم میں بھی اگر صحیح ہوں، حقیقی طور پہ ہوں تو اولاد کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے ہمارے پنجاب کے والدین کو، ماؤں کو، کہ غصے سے تھوڑا یا ہاتھ کھولا رکھنا چاہیے، بچے پہ غصہ آتا ہے، بچے کو الٹا کام کر دو، کام تو ہو گیا، اب اس پہ تنبیہ ہونی چاہیے، بڑوں کا کام ہے بچے کی تنبیہ کرنا، ڈانٹنا، سمجھانا، لیکن اس میں نا کوئی حد سے گزرے ہوئے جملے مناسب نہیں ہوتے، گالم گلوچ۔ آپ بچے کو گالی جب نکال رہے ہیں تو آپ صرف گالی نکال نہیں رہے، آپ اس کو گالی نکالنا سکھا بھی رہے۔ کل جب اسے بچے کو کسی پہ غصہ آئے گا تو جیسے آپ نے اس کو، ایسے ہی وہ کسی کو گالی دے گا بھی، آپ نے اسے وہ کام سکھایا ہے جس سے وہ اللہ کی نگاہ سے گرا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میری امت گالم گلوچ اختیار کرے گی تو سقطت من عین اللہ، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ تو آپ اللہ کی نگاہ سے گرنے والا عمل اپنی اولاد کو خود سکھا رہے ہیں، گالم گلوچ نہ ہو۔ ہماری مائیں تیرا ککھ نہ رہے، تیرا فلانا، ایسے بات کرتی ہیں، بیڑا گرک جے تیرا، یہ مناسب جملے نہیں ہیں، مناسب جملے نہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں سمجھ دے، کتنی بے عقلی کا یہ جملے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس سے اگلے درجے کے حد سے باہر جملے غصے کے اندر مناسب نہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میری ماں نے مجھے غصے میں دعا دی ہے، اگلے جملے میں رشتہ داروں کے متعلق بتایا ہے۔ بھائیو رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ داری نبھانا ہے وہ دین کا حصہ سمجھ کے ہے، معمولی معاملات میں مرنا جینا نہیں ختم کرنا چاہیے کہ چھوٹی سی بات ہوئی ہمارا آپ سے مرنا جینا ختم، خوشی غم ختم، ایسی بات نہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جا کر بھی گھر آئے ہوں کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے، جب گھر میں کوئی رشتہ دار آئے والد سے بڑھ کے بچے استقبال کریں، خوشی کا اظہار کریں۔
آج کل یہ بات بڑی عجیب سی پھیل رہی ہے کہ گھر میں جب رشتہ دار آتے ہیں تو بڑوں کو تو ان رشتوں کا کچھ احساس مان مروت ہوتی ہے، بچے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھپھو آئی ہے تو وہ ابو دی بہن لگتی، ساڈی کچھ نہیں لگتی، خالہ آئی ہے تو وہ ماں کی بہن لگتی، ہماری کچھ نہیں لگتی۔ ایسے اجنبیت کا اظہار ہے، اور رہتی سہتی کسر موبائل نے نکالی ہوئی ہے۔ رشتہ دار آتے ہیں، ایک رکھا سا سلام بچے کرتے ہیں، پھر ایک کونے کے اندر اپنا موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے رشتوں کی گہرائی، احساس، مٹھاس سب ختم ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی روایات کے بھی خلاف ہے، ہماری علاقائی خاندانی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ محبت سے ہمیں تو اپنے بچپن میں یاد پڑتا ہے، رشتہ داروں کے آنے پہ، والد صاحب کے دوستوں کے آنے پہ ان سے زیادہ ہمیں خوشی چڑھی ہوتی۔ ہمارے والد صاحب کے دفتر کے دوست آتے تھے، بھائی ذوالفقار ان کا نام تھا، اکثر آتے تھے، کوئی کلوز دوست بھی ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے، وہ استعمال شدہ کاپی کے صفحے لے کے ہمیں کشتی بنا کے دے رہے، ہمیں جہاز بنا کے دے رہے اڑانے والا، اور باتیں کر رہے ہیں، خوش طبعی ہو رہی ہے۔ یہ گھر آئے مہمان کے ساتھ بچوں کے سلوک ہوتے تھے۔ اب کتنی مرتبہ ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں، ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، تو جس سے تعلق ہوتا ہے وہ بڑی محبت سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نوجوان بچے گھور رہے نے لے مولوی آیا ساڈے ابو نوں ملن، پتہ نہیں کی لگدا ساڈے پہ۔ ایسے عجیب سے نا بچوں میں وہ روایات خاندانی ختم ہو رہی۔ یہ تنہائیت، یہ اپنے آپ میں رہنا، یہ موبائل نے دیا ہے نا ہمیں۔ یہ وہاں کے معاشروں کے اندر تھا، خاندان سے الگ رہنا، تعلقات سے الگ رہنا، ایک اپنی دنیا، ایک اپنی زندگی۔ اسلام تو اجتماعی ہے، اسلام تو ایک سوشل دین ہے، اس میں تعلقات ہے، خاندانی نظام ہے۔ اسلام کی اصل روح کے ساتھ زندگی گزاریں گے نا، زندگی گزارنے کا لطف بھی آئے گا۔ ہر وقت موبائل میں، تنہائی میں، اپنے آپ میں، آپ تو ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں گے، تو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو فرما رہے ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں سے، مسکینوں سے، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ الائڈ اسپتال کے ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے، ایمرجنسی وارڈ کے سامنے روز لوڈر رکشے آتے ہیں، 10-12 بڑے پتیلے کھانے کے تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں مریضوں کے لواحقین میں۔ ہسپتال انتظامیہ کو نہیں پتا کہ یہ نیکی کون کر رہا، یہ نیکی کون کر رہا۔ ایسے خاموش نیکیاں کرنے والے آج بھی موجود ہیں، غربا کا، محتاجوں کا سہارا بننے والے۔ اب وہاں کوئی ٹوبے سے آیا، کوئی جھنگ سے آیا، کوئی پیر مال سے، کوئی چنیوٹ سے، کوئی جھنگ سے، مریضوں کے ساتھ آئے ہیں۔ انہیں اندر ایک مریض کے ساتھ ایک تیماردار کو ٹھہرنے دیا جاتا ہے، باقی وہ بیچارے کھلے آسمان تلے گھروں میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ بیچارے محتاج ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کو پہنچا جا رہا ہے۔ تو ڈھونڈنے والوں کو وہ دنیا بھی نہیں دیتا ہے، جس کی طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اللہ اسے کام بھی دے دیتے ہیں کہ تم یہ نیکی کر لو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، نرم بول، میٹھا بول، محبت کا بول، روکھی گفتگو نہ ہو، تلخ مزاجی نہ ہو، اور کٹیلے جملے نہ ہوں، اس طرح کے جملے جس سے توڑ پیدا ہو، دلوں میں پھٹن پیدا ہو۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے اس اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد سے روگردانی کی، منہ پھیرا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم سب ہی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے پورا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہم انت السلام السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔